چونکہ یہ علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے اس وقت جتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں وہ جہالت کی کوکھ سے نہیں بلکہ علم اور دانش، تحقیق اور ریسرچ کی راہ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ بھی انہی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کیا جائے۔ فتنے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں وہ الحاد اور خدا بیزاری کا فتنہ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، طلبہ عزیز بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو الگ الگ فرقے وجود میں آئے، ان میں سے بہت سے فرقے وہ تھے جنہوں نے اپنی بنیاد عقلیت پرستی کو قرار دیا، اور پھر جب آدمی عقل کے دائرے میں رہتا ہے تو تنگی آ ہی جاتی ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہی ہے۔ تو اس لیے نئے نئے فرقے وجود میں آئے، نئے نئے افراد منظر عام پر آئے جن کے اندر دہریت تھی، خدا کا انکار تھا، اور ہمارے سلف صالحین نے ان کا مقابلہ کیا، ہر سطح پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اور پھر خاص کر جب یونانی فلسفے کے اثرات سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے تو ان حالات میں ضرورت پیش آئی اور بڑے بڑے علماء امت سامنے آئے۔ آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کی تصنیفات کو دیکھ لیں، دوسرے حضرات کو دیکھ لیں، انہوں نے عقلی انداز میں بھی ان کا بھرپور رد کیا ہے۔ خود ہمارے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بنیادوں میں اسلام کا دفاع ہے، اسلام کی حفاظت ہے، اور اسلام کے اقدار اور مسلمات کو اچھی شکل میں، بہتر سے بہتر شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مباحثے ہوئے، مکالمے ہوئے، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ نے علمی انداز میں اسلام کو اور اسلام کے احکام کو پیش کیا، جس سے اسلام کا بھرپور دفاع بھی ہوا اور عقلیت پسندوں کی اصلاح بھی ہوئی۔ الحمدللہ وہ روایات ابھی بھی باقی ہیں، اور یہ جو فتنے نئی شکل میں آ رہے ہیں، ہمارے دارالعلوم کے فرزند یا یہ کہ اس کی فکر سے وابستہ افراد الحمدللہ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت جو الحاد کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ الحاد یہ براہ راست توحید کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری سب سے جو اولین اور مضبوط بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید ہی کی بنیاد متزلزل ہو گئی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ توحید کا سرمایہ ہے، ہماری سب سے قیمتی متاع توحید کی متاع ہے۔ اس لیے اس وقت براہ راست توحید کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جتنی افراتفری مچائی جا رہی ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی بنیادوں کو متزلزل کیا جائے قانون کی راہ سے۔ اور اس وقت ہندوستان میں خاص کر جو تہذیبی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اسکار رفتہ ہو گیا ہے، اسلام کو اپنے نکاح کے نظام میں، طلاق کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہوں اور دوسری تہذیب کی طرف دیکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں مستقل بحثیں ہو رہی ہیں وندے ماترم کو لے کر، اور اس لیے تاکہ لوگوں میں شرک کے جذبات پیدا ہو سکیں اور ان کی جو اصل بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے اکابر ہیں اور علماء کرام ان کوششوں اور ان سازشوں سے پوری طرح واقف ہیں، اور وہ اس کا جس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اور الحاد کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ شروع میں تو ملحدین نے یہ نعرہ دیا کہ ملحد کا مطلب تھا خدا
खुदा का इनकार। कोई भी अगर खुदा का मुनकिर हो जाए गोया वो मुल्हिद हो गया। लेकिन इन्होंने देखा कि हमारी दाल गल नहीं रही है और बात आगे नहीं बढ़ रही है, नंबर गेमिंग में इनको परेशानी हो रही थी कि हमारी तादाद बहुत कम है, तो 9/11 के बाद इन्होंने अपनी इस तारीफ में बहुत तौसीह कर दी और ये कहा कि जो भी ईमान के सिलसिले में जर्रा बराबर भी शक और शुबे में मुब्तला हो वो मुल्हिद है। और इस तरीके से इनका दावा यह है कि बहुत बड़ी तादाद मुल्हिदीन की इस वक्त दुनिया में है। हमें इन दावों से बहुत ज्यादा मरूब होने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वक्त भी बहुत ज्यादातर लोग वो हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं और वो सिर्फ अपनी अक़लियत परस्ती से मुतासिर नहीं होते। इनका जो मुल्हिदीन का खास तौर से जो इनका नारा है वो ये है कि हम चूंकि इल्हाद की जो तहरीक चला रहे हैं इसके अंदर अक़लियत है और ये मजहब का मुतबादिल है, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। इन चंद मफरूज़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जितने भी मुल्हिदीन है दुनिया भर के, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिस मुल्हिद और दैरिये से मुनाजरा हुआ था वहां से लेकर कल को हमारे मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने और मुफ्ती यासिर साहब वगैरह ने जिस दहरिये से या जिस मुल्हिद से भी मुकाबला किया है, सबके तकरीबन यकसा सवालात हैं और उसी को बदल कर नई ताबीरात और नए